إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود اور اسلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمتیں اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں پر۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں میں بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں، ومن یکفر باللہ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، وملائکتہ، فرشتوں سے انکار کرے، وکتبہ ورسلہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں سے انکار کرے، والیوم الآخر، قیامت کے دن کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو دوبارہ کہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، یعنی ایمان لا چکے ہو، اب اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرو، اس کے رسول کی معرفت حاصل کرو، دین اسلام کی معرفت حاصل کرو۔ جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو، اپنے معبود کو پہچانے گا نہیں۔
صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چند سوالات کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، ایمان کیا چیز ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اپنی اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا، ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ جبریل امین نے ایمان کی عمارت کے 6 رکن بیان کیے ہیں۔ اس میں پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک توحید کی تمام اقسام کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کر لیا جائے۔ علماء نے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں، بعض نے 4 بیان کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات اور توحید حاکمیت، کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور وہ اس کا نگہبان بھی ہے، نگران بھی ہے، اور یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے، اور کوئی دوسرا اس میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت کے ساتھ ہے۔ توحید ربوبیت کا اقرار تقریباً سبھی کرتے ہیں، مسلم بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، اللہ کو ماننے والے بھی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو، اور فرمایا کہ پیدا کیا، اور پھر 7 دن کے اندر ان کو بنا کر ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ دن رات کے پیچھے، رات دن کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم کے ساتھ یہ مسخر اپنے اپنے دائرے کے اندر چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق، ان سب کا خالق ایک اللہ ہے، والامر، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین کی ذات تمام جہانوں کے پالنے والی ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور وہی فیصلے کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم، کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، اور 7 آسمان اس نے بنایا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کی ذات وہ ہے جو رزاق ہے اور بڑا ہی طاقت اور قوت والا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور
مشرکین کا اور کافرین کا اقرار بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، زمین اور جو کچھ اس میں ہے ذرا تمہیں علم ہے تو بتلاؤ وہ کس کا ہے؟ تو فرمایا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے یہ سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ قُل مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کا ہر چیز کا رب کون ہے؟ فرمایا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ ہی ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت کا اقرار انکار کرنے والے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن توحید الوہیت کے اوپر آ کر اختلاف ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کے لیے ہی سارے نبیوں کو مبعوث کیا ہے۔ سارے نبی توحید الوہیت کی دعوت دینے کے لیے آئے، اور سب نبیوں کی مخالفت بھی اسی توحید الوہیت کے اوپر ہوئی۔ توحید الوہیت کیا ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں تمام قسمیں صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے خاص کی جائیں، اور اس میں کسی دوسرے کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کیا جائے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ سیدنا امام محمد بن عبد الوہاب بیان کرتے ہیں التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ، کہ توحید اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کا نام ہے۔ جتنے بھی عبادت کی انواع و اقسام ہیں وہ ساری کی ساری صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے کی جائیں، اور وہی اس کا مستحق ہے۔ کلمہ توحید ہے جو مسلمان کے ہر شخص کو آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، دو حصے ہیں اس کے، لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ۔ سب سے پہلے لا الہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں۔ ان سب معبودان باطلہ کا انکار کرنے کے بعد الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے لیے یہ ساری چیزیں زیبا اس کے لائق ہیں۔ تو کلمہ توحید بھی ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ سب سے پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے، رد کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انہوں نے کہا میری قوم، ایک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے اور رکوع کے لائق نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکے، اسی سے مانگو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہی دعوت سیدنا شعیب علیہ السلام نے دی، اور یہی دعوت سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل میں جاتے ہیں تو اپنے جیل کے ساتھیوں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ
کہ ایک ہی رب جو سب پر زبردست ہے وہ اچھا ہے، یا بہت سارے الہ اور معبود بنا لیے جائیں وہ اچھا ہے؟ فرمایا ما تعبدون من دونہ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو، یہ تم لوگوں نے اپنی ہی یا تمہارے باپ دادوں نے ان کے نام رکھ رکھے ہیں، اس کی اصل کچھ نہیں ہے۔ تمہارے اپنے خیال کے مطابق یہ داتا ہے، تمہارے اپنے خیال کے مطابق یہ غوث ہے، تمہارے اپنے خیال کے مطابق یہ دستگیر ہے، تمہارے اپنے خیال کے مطابق یہ کرنی والا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ تم کہتے ہو۔ اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور فرمایا کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ نے صرف یہی حکم دیا ہے، امرا اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کہتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے بھیجے ہیں ان کی طرف وحی کی ہے، اور کہا ہے، فرمایا کہ لا الہ، فرمایا کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میں نے سب کی طرف وحی کی تھی کہ میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا تو عرب کے لوگوں کو دعوت دی۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تم نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کیا تو مشرکین مکہ بڑے اچھلے اور کودے کہ ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے، ان کا رد کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے۔ تو سارے اکٹھے ہو کے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے تیرا بھتیجا ہمارے الہوں کو معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور اس وقت مکے کے بڑے بڑے سردار بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ چچا نے کہا اے محمد آپ ان کے معبودوں کو گالیاں دیتے ہو؟ کہا چچا میں نے تو نہیں گالی دی، میں تو صرف ایک کلمہ کہتا ہوں کہ ایک کلمہ مان لو۔ وہ سارے ایک دم کہنے لگے کہ اے محمد ایک نہیں ہم 10 کلمے مان لیں گے، بولو کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہنا تھا کہ سب بڑک اٹھے، سب کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر نازل کیا۔ سورہ سواد کے اندر ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی الہ کو مانو، ایک ہی معبود کو مانو، یہ تو بڑی عجیب بات اس نے کر دی ہے۔ اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم اس دیوانے کے کہنے کے اوپر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ کہہ کر کپڑے جھاڑتے ہوئے چلے گئے، حالانکہ یہ ان کو دعوت دی گئی تھی کہ ایک رب کو مان لو، اور وہ عربی جاننے والے تھے، ہم تو عربی کا معنی نہیں سمجھتے۔ اب یہ انکار کیوں کیا انہوں نے؟ 3-4 الفاظ تھے، کہہ دیتے کیا ہوتا۔ ان کو پتا تھا کہ ہم جب لا الہ کہیں گے ہمیں اپنے لات منات 360 بتوں کا انکار کرنا پڑے گا، ان کو ٹھکرانا پڑے گا، ان کا رد کرنا پڑے گا۔ الا اللہ، پھر ایک اللہ کی حکمرانی اور حاکمیت اور ربوبیت کو ماننا پڑے گا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، آپ نے آواز دی کہ یا معاذ، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔
پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر آپ نے آواز دی کہ اے معاذ. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے آواز دی. سیدنا معاذ نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ حل تدری ما حق العباد علی اللہ. فرمایا کہ حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کہ اے معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ سیدنا معاذ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کو اپنا معبود سمجھیں، اللہ کو اپنا الہ مانیں، اللہ رب العالمین سے اپنے امیدیں وابستہ رکھیں اور اللہ رب العالمین کو حاجت روا مشکل شاہ مانیں، اللہ کو مدد کے لیے پکاریں. صرف اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھیں. صرف اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی کریں. جانور ذبح کریں تو صرف اللہ کے نام کا کریں. قیام کریں تو اللہ کے لیے کریں. رکوع کریں تو اللہ کے لیے کریں. سجدہ کریں تو صرف اللہ کی ذات کو کریں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہی اپنی ساری حاجات کو رکھے. فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ پر توکل رکھنا. آج ہم اپنا ذرا جائزہ لیں تو ہم اللہ پر کتنا بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. کتنا توکل ہے اللہ پر. کہنے کو تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور گلے کے اندر دیکھو تو اتنا موٹا سا تعویذ لٹک رہا ہوتا ہے، ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا ہوتا ہے، گلے کے اندر کالے دھاگے کو گیرے لگا کر گلے کے اندر لٹکایا ہوتا ہے، ہاتھ پہ کڑا اور چھلا چڑھایا ہوا ہوتا ہے، سپی پہنے ہوئے ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ پہ توکل کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور توکل اور بھروسہ جو ہے تعویذ پہ کرے بیٹھا ہے. اس کالے دھاگے پہ تعویذ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک اللہ کو چھوڑ کر ان دھاگوں پر، تعویذوں پر، کڑے اور چھلے پر اعتماد اور یقین اور بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس اللہ سے بھروسے کو چھوڑ دیا اور ان تعویذوں اور کڑے اور چھلے کے اوپر بھروسہ رکھ دیا، توکل کر لیا، تو اللہ رب العالمین کو ایسے لا الہ الا اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسند احمد کی حدیث میں سیدنا عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا پہنا ہوا. تو آپ نے فرمایا ما ھذہ، یہ کیا ہے جو پہنا ہوا ہے؟ قال من الواہنہ، اس نے کہا یہ میں نے بیماری کے دور کرنے کے لیے پہنا ہوا ہے. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو اتار کے پھینک دے، یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، تیری بیماری کو بڑھائے گا. فرمایا کہ فإنك لا مت وهي عليك ما فلحت ابدا، کہ اگر یہ پہنے تجھے موت آ جائے تو کبھی کامیابی حاصل نہیں کرے گا، جنت کبھی نہیں حاصل کر سکتا، تمہارا مقدر جہنم بن جائے گی. اگر تمہارے گلے میں تعویذ لٹک رہا ہو، تمہارے گلے میں دھاگا بندھا ہوا ہو، تمہارے ہاتھ میں دھاگا ہو، تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کڑا پہنا ہوا ہو اور تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے، اللہ تجھے کبھی کامیاب نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق وضع فلا وضع اللہ لہ،
کہ جو یہ سپی، گھوگے، کڑے، چھلے، تویز باندھے، اللہ ان کو کبھی آرام نہ دے۔ یہ بد دعا دے رہا ہے کون؟ اللہ کا رسول بد دعا دے رہا ہے، اور جس کو اللہ کا رسول بد دعا دے دے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی توکل کرنے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے، جنات سے بچنے کے لیے، بھوت سے پناہ کے لیے، اس نے شرک کیا، اور شرک اتنی موذی بیماری ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر کوئی شرک کرے گا میں اس کے سارے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ سیدنا حذیفہ کے متعلق ابن ابی حاتم نے ایک روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اس دھاگے کو کاٹ دیا اور فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی ہاتھ پہ دھاگا باندھنے کو بھی صحابی نے شرک سے تشبیہ دی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو بیمار ہوا، لے گئے کسی کے پاس، اس نے دھاگا دے دیا، باندھ دیا۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے یہ تویز کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہتا پتہ نہیں نانی نے باندھا تھا۔ یہ دھاگا کیوں باندھا ہوا؟ پتہ نہیں فلانے نے باندھ دیا تھا، میں نے باندھا ہوا ہے۔ یعنی اس تک پتہ نہیں ہے اور پھر بھی اس کے باندھے پھرے چل رہے ہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ کوئی شخص مکان بناتا ہے، کروڑوں روپیہ لگاتا ہے، کروڑوں کی گاڑی خریدتا ہے، اور بس ٹرک وغیرہ خریدا ہے، اس کے آگے پرانی جوتی لٹکا دیتا ہے۔ گھر بنایا ہے، اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیتا ہے، ہنڈیا پرانی لے کر اوندھی کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ کیوں کرتا ہے؟ نظر سے بچنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں شرک ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے اسباب ہیں، یہ سارے کے سارے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، اپنے گھر میں آئے، اپنی بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا اور پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیوں باندھا ہے یہ؟ میرا گھر تو شرک سے پاک ہے۔ انہوں نے دھاگے کو کاٹا اور پھینک دیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ میری آنکھ میں چبھن ہوتی ہے، میں فلاں یہودی سے جا کر دم کراتی ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ وہ شیطان انگلی مارتا ہے تمہاری آنکھ میں تجھے تکلیف دینے کے لیے، اور جب تم یہودی سے دم کراتی ہو انگلی ہٹا لیتا ہے تو تم ٹھیک ہو جاتی ہو۔ ہم ذرا اپنا بھی دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، لیکن اگر بچے کو تھوڑی سی بیماری ہو گئی تو وہ دوسرے کے پاس دم کرانے کے لیے بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے کلام میں طاقت ہے، کسی بندے میں طاقت نہیں ہے، دوسرے کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تم خود قرآن پڑھتے ہو، جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتلائی ہیں پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیجئے، لیکن دوسرے کے پاس جائیں گے، اور شفا کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا، دماغ میں آئے گا فلاں بابا سے دم کروایا تھا اس لیے میں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک تو اللہ نے ویسے بھی کر دینا تھا۔ فلاں میں مزار پہ گیا تھا تو میرا یہ کام ہو گیا، فلاں جگہ میں نے گیا تھا تو میری یہ ساری مشکل حل ہو گئی۔ یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، اللہ رب العالمین آپ کی بیماری کو دور کر دے گا۔ سعید بن زبیر کا فرمان ہے کہ من قطع تمیمتن من انسان کان کا عدل رقبہ، کہ اگر کوئی شخص کسی کے گلے سے تعویذ کاٹ کر پھینک دے، اس دھاگے کو اتار کر پھینک دے، اس کے کڑے اور چھلے کو اس سے اتار دے،
اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی قافلے میں جا رہے تھے تو اپنا ایک قاصد بھیجا اور قاصد کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اونٹوں کو دیکھو، جس کسی اونٹ کے گلے میں نظر بد سے بچنے کے لیے دھاگا باندھا گیا ہے ان سب کو کاٹ کے پھینک دو۔ اللہ کے رسول تو جانور کے گلے میں بھی دھاگا باندھنا پسند نہ کریں، اور یہاں کلمہ پڑھنے والے امت محمدیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اپنے گلے میں دھاگے اور تعویذ اٹکائے پھریں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، ہل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ پر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اور فرمایا کہ ان کا حق یہ ہے کہ حق اللہ علی عبادہ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کام کر لے، صرف اللہ کی عبادت کرے، حق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو جہنم میں نہ ڈالے، اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں اللہ رب العالمین کو داخل کر دے۔ اور ایمان کا آغاز ہی توحید الوہیت سے ہوتا ہے۔ اگر توحید الوہیت نہیں ہے ایمان ہی بیکار ہے اس کا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا مسیب بن رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا، سارے مکے کے سردار مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ آپ نے آ کر فرمایا کہ یا عم، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا آپ زبان سے اقرار کر لیں، میں سن لوں یہ الفاظ، اشہد لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے پاس گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے توحید کا اقرار کیا تھا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو ذرہ بھی شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا کہ دوسرا یہ ہے من مات یشرک باللہ داخل النار، کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔